क्या صلاح الدین ایوبی جس مقصد کے لیے بڑے ہوئے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، یعنی قدس کو فتح کرنے کے لیے، کیا وہ اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یعنی جو بادشاہ بیلدوین کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی امن کی، قدس کے حوالے سے، کیا وہ اس کو قبول کر لیں گے اور وہ اس کے اوپر اب حملہ نہیں کریں گے؟ اگر ایپیسوڈ کے لاسٹ والے سین کو دیکھا جائے اور جس طرح کا ٹریلر آیا ہے صلاح الدین ایوبی کا، آنے والے ایپیسوڈ کے فرسٹ ٹریلر، اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی امن کی پیشکش کو قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں جبکہ وہ اتنے قریب پہنچ چکے ہیں، تمام قلعے فتح کر چکے ہیں؟ تو اب وہ امن کی پیشکش کیوں قبول کر رہے ہیں قدس کے اوپر ہے، یعنی اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیوں نہیں کر رہے، اس کو فتح کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں دیکھا گیا کہ جیسے قاضی فضل کو قائماز نے زندان میں ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر ایک مقدمہ تھا پرانا ٹائم کے اوپر کہ اس نے غلط فیصلہ دیا تھا جب وہ موصل کے اندر ایک قاضی تھا۔ لیکن اس وقت کو دیکھا جائے تو اس وقت جو ثبوت دیے گئے تھے، جو ثبوت سامنے تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ فیصلہ جاری کیا تھا، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن انہیں اس وقت یہ فیصلہ کرنا پڑا ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے بعد وہ مصر میں چلے گئے اور ساری کی ساری ہمیں مصر کے اندر ہی انہیں دیکھنے کو ملا، اس کی بات کی جائے تو۔ لیکن یہاں پر جب صلاح الدین ایوبی کے بعد پتہ چلتی ہے، وہ آ کر قاضی فضل کو زندان سے آزاد کروا لیتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اگر واقعی قاضی فضل اس کے اندر مجرم ثابت ہوتا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ لیکن اسی بات کا ولیم فائدہ اٹھاتا ہے اور قائماز کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے سونا دے کر، اور لوگوں کو اور جو دوسرے امیر ہوتے ہیں اس کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ملک مودود تھے، ان کا بیٹا جو جانشین تھا موصل کا، عز الدین، اس کو بھی صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جاتا ہے، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہوتی ہیں موصل کے بعد۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کی فوج کھڑی ہوتی ہے، دوسری طرف زنگی سلطنت یعنی جو پیچھے امیر بچ چکے تھے ان کی فوج، اور آپس میں جس وقت وہ ٹکرانے ہی والے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیرین صلاح الدین ایوبی سے ملنے آتا ہے، اس شخص کو لے کر جس شخص کی وجہ سے سارے کا سارا معاملہ ہوا، نہیں قاضی فضل ہے جس شخص کو وہ سزا سنائی تھی اس وقت، یعنی صلاح الدین ایوبی نے بھی اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے کارا تیگن کو بھیجا تھا، لیکن کارا تیگن سے پہلے وہ ولیم اور بیلین کو شخص مل چکا ہے۔ اب وہ صلاح الدین ایوبی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دو مسلمان آپس میں نہ ٹکرائیں، دو مسلمان ریاستیں آپس میں نہ ٹکرائیں اور مسلمان ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، تو تمہیں ہمارا جو امن کا معاہدہ ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا اور یہ شخص کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی یہ بات نہیں چاہیں گے کہ دو مسلمان ریاستیں آپس میں ٹکرائیں یا مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں، اور اگر یہاں پر جنگ ہوتی بھی ہے تو شکست ایک طرف صلاح الدین ایوبی کو ہی ہونے والی ہے، جیسا کہ اگر صلاح الدین اس کے اندر جیت بھی جاتے ہیں عز الدین مسعود سے، لیکن جو ان کا منصوبہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر لشکر کے ساتھ چڑھائی کی جائے قدس کے اوپر، وہ پورا ہوگا ہی نہیں جبکہ وہ یہاں پر جیت بھی جائے، تو اس لیے انہیں ان کی بات ماننا ہی پڑے گی اور وہ معاہدہ مان لیں گے اس عمل معاہدے کا، اور قائماز کا آنے والے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں کام تمام ہو جائے گا جب ساری حقیقت کھل جائے گی کہ سارے کا سارا جو منصوبہ تھا پہلے بھی اسی نے ترتیب دیا تھا قائماز ہے، اور اب بھی اسی نے ولیم کے ساتھ مل کر منصوبات ترتیب دیا، جہاں پر ایوبی سلطنت جو ہے اس کو سارے مان جائیں گے، لیکن امن معاہدے کی وجہ سے وہ قدس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اور آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملے کہ صلاح الدین ایوبی سب سے الگ ہو کر جو ممبر تھا، جو سلطان نور الزنگی نے بنایا تھا کہ جب قدس کو فتح کیا جائے تو اسے مسجد اقصی کے اندر رکھا جائے، اس کو دوبارہ بنانے میں نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ٹائم جم دیکھنے کو ملے گا آنے والے ایپیسوڈ کے اندر، جس کے اندر ہمیں چیز دکھائی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ قدس کی طرف سے اس جو امن معاہدہ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی، یا جس طرح بالدوین کافی زیادہ بیمار ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹائم جم کے اندر دکھایا جائے گا بالدوین مر چکا ہے، اب ایک نیا بادشاہ آ چکا ہے اس کی جگہ، تو جو پچھلے معاہدے ہوتے ہیں بادشاہ مرنے کے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر صلاح الدین اپنے پورے لشکر کے ساتھ قدس کے اوپر چڑھائی کرے، اور ہمیں جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا 58 والا اس کے اندر حطین کی جنگ دکھائی جائے، حطین کی جنگ کے اندر صلاح الدین ایوبی کو فتح ہوئی تھی اور قدس کو فتح کر لیا گیا تھا۔ یہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آنے والے 2 ایپیسوڈ کے اندر۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین کرام بس یہی تھا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔